دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اکثر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے اور یہ گروپ میں بھی سوال کیا گیا ہے. اکثر جو سوال و جواب کے گروپ ہیں، 2 گروپوں میں تو مجھ سے بھی یہ سوال ہوا ہے کہ قرآن کی تعلیم یا دین کی تعلیم پہ اجرت لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ اور وہ دلائل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، میرے آیات کو بیچو نہیں اور اس سے تھوڑی قیمت حاصل کر کے اور مجھ سے ڈرو. اور رسول کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں فرمایا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، سورہ یاسین. ان کی پیروی کرو جو تمہیں اجر کا سوال نہیں کرتے، اجرت نہیں لیتے اور وہ ہدایت والے ہیں. صحابہ کرام جو ہیں وہ اجرت نہیں لیتے تھے، تنخواہیں نہیں لیتے تھے. تو یہ اشکالات اٹھائے جاتے ہیں. دیکھیں، اصل عبادات جو ہیں مطلق، جیسے نماز ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن کا تلاوت کرنا ہے، یہ جو ہے اس کے مقابلے میں اجر لینا جو ہے، جو اپنی ذات تک متعلق ہے، جس کا اجر لینا، اس کا دنیا کا کوئی مقابلہ لینا یا دنیا کے عوض اس کے کوئی چیز لینا اور یا نیت رکھنا، تو اللہ کے ہاں، اس کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون فہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا کی زینت، دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے، ہم ان کو بدلہ دے دیتے ہیں ان کے اعمال کا اس میں، اور اس میں انہیں کوئی کمی نہیں دی جاتی، پورا پورا بدلہ لیا جاتا ہے. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں صرف آگ ہے. وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو دنیا میں انہوں نے کیا وہ برباد ہو گیا، باطل ہو گیا عمل، آخرت میں اس کا اجر نہیں ملے گا. وباطل ما كانوا يعملون، اور جو یہ کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، وہ بھی باطل ہے. تو یہ ہے وہ عبادات جس سے دنیا مقصود ہو، چاہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے کوئی کام عبادت کا کر رہا ہے. لیکن اگر عبادت متعدی ہے، یعنی جس سے دوسروں کو فائدہ اور نفع ہو رہا ہے، تو اس میں اختلاف آ جاتا ہے. اس میں بلکہ جو ہے جیسے دم کرنا قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے، یا قرآن کی تعلیم دینا یا حدیث کی تعلیم دینا، تو اس پر اجرت لینا جائز ہے جمہور علماء کے نزدیک، جن میں امام احمد ابن حنبل، امام شافعی اور امام مالک ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین، متقدمین، ان کے ہاں جو ہے وہ جائز نہیں. متاخرین جو ہے وہ جائز سمجھتے ہیں. متقدمین جو گزر چکے ہیں، پرانے جو ہیں، وہ اس پہ اجرت لینا جو ہے وہ جائز نہیں سمجھتے تھے. اگرچہ ابھی جو احناف ہیں متاخرین، وہ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں. گویا کہ تمام جو مکاتب فکر کے علماء ہیں، وہ جمہور علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں اور ان کے دلائل ہیں باقاعدہ. پہلی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں 5405 نمبر حدیث ہے، جس میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کہیں گئے اور کہیں کسی بستی کے پاس سے گزرے، تو انہیں کسی بچھو نے یا زہریلی چیز نے ان کے سردار کو ڈس لیا. تو ان میں سے وہ آئے اور آپ کہا کہ تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ایک نے کہا ہاں میں کروں گا دم، لیکن اس کے بدلے میں کچھ بکریاں لوں گا. تو اتفاق ہو گیا، انہوں نے اس پہ سورہ فاتحہ کا دم کیا اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. تو اب وہ جب اجرت لی تو باقی صحابہ جو ہے اس میں شک کرنے لگے کہ اب یہ پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں، اس نے تو اللہ کی کلام پہ جو ہے اجرت لی ہے. کہنے لگے، حدیث کے لفظ کیا ہیں، اخذت علی کتاب اللہ اجرا، تو نے اللہ کی کتاب پر اجر لیا، حتی قدم المدینہ فکرہ ذالک، یعنی ناپسند کیا انہوں نے، اور کہا کہ اللہ کی کتاب پہ تو نے اجر لیا ہے. اور اس صحابی کو مخاطب کر کے کہا حتی قدم المدینہ، مدینہ آ گئے. فقالوا یا رسول اللہ اخذ علی کتاب اللہ اجرا، اس نے اللہ کی کتاب پر، قرآن پہ اجرت لی ہے.
تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق ما اخذتم علیہ اجرا، بہترین وہ چیز جس پر تم اجرت لو وہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں، اور بخاری میں ہی یہ روایت جو ہے ابو سعید خدری سے 2156 اور صحیح مسلم میں 2201 میں یہ ابو سعید خدری سے بھی روایت اسی معنی میں موجود ہے حدیث، اور امام نووی نے اپنی شرح میں، صحیح مسلم کی شرح میں اس پہ باب باندھا ہے، اس سے استنباط کیا، اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا، باب جواز اخذ الاجرات علی الرقیات بالقرآن والاذکار، اس چیز کا بیان کہ دم اور قرآن اور اذکار دعاؤں کے ذریعے دم کرنے پہ اجرت لینے کا جواز۔ تو اس میں یہ تصریح ہے، اور حدیث کے اندر کہ فاتحہ پڑھی اور کچھ دعائیں پڑھی اور اس کے بدلے میں اجرت لی، اور یہ مذہب امام شافعی، امام مالک اور امام احمد، اسحاق، ابو ثور اور دوسرے کچھ سلف صالحین میں سے ان کا یہ استدلال ہے۔ لجنہ دائمہ جو سعودیہ کی ہے ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ جائز ہے قرآن کی تعلیم پہ جو ہے وہ اجرت لینا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی شادی کروائی کہ وہ اجرت، اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی بیوی کو قرآن کی تعلیم دے گا، اور یہ اس کا حق مہر ہوگا۔ اور اسی طرح یہ جو دوسری دلیل جو ہے، بیماری جو کافر ایک تھا، غیر مسلم تھا، اسے دم کیا گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس دم پہ جو ہے وہ اجرت لی، جیسا کہ بخاری مسلم یہ حدیث گزری ہے۔ تو یہ فتویٰ لجنہ دائمہ سعودی عربیہ کی جو علماء کی کمیٹی ہے ان کا یہ فتویٰ ہے۔ باقی جو آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو بیچو نہ تھوڑی قیمت پہ، یہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس سے استدلال باطل بنتا ہے، صحیح نہیں، کیونکہ اس قیمت پہ جو وہ بیچتے تھے وہ مراد یہ تھا کہ وہ قرآن، وہ تورات اور انجیل کے اندر جو ہے تبدیلی کر دیتے تھے، اپنی خواہش نفسیانی کے تابع اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بدل دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے اور معانی بدل دیتے تھے۔ ان کو اس پہ جو ہے ملامت کی گئی اور ان پہ رد کیا گیا ان آیات کے اندر، جیسا کہ مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے۔ طاہر ابن عاشور رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا، وقت کانوا قد طمعوا فی التصدر والریاسہ الکاذبہ لفقوا نطفا سطحیہ وجمعوا موضوعات وفراغات لا تثبت على محک العلم الصحیح ثم اشاعوها ونسبوها الى اللہ ودینہ۔ کچھ چیزیں انہوں نے جو ہے دین کے اندر اضافہ کر دیا اور اس کی نسبت دین کی طرف کر دی، ان مفتیوں نے اس پہ ان کو یہ رد، اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ نازل کی آیات۔ امام قرطبی بھی اس اختلاف کو ذکر کرتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے قرآن کی تعلیم پہ اجرت لینے پہ، اور جو اس کے معنی میں ہے، تو امام زہری اور اسی طرح احناف نے منع کیا، اور وقالوا لا يجوز اخذ الاجرہ علی تعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم پہ اجرت جائز نہیں، کیونکہ اس کی تعلیم واجب ہے، اور واجبات جو ہے اس میں اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور اخلاص چاہیے، اور اس پر اجر نہیں لیا جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ استدلالات ہیں۔ وَأَجَازَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مالک وشافعی وأحمد وابو ثور وأکثر العلماء، اور اکثر علماء نے جو ہے قرآن کی تعلیم کے لیے کے پر اجرت لینے کو جائز کہا ہے، جیسے امام مالک، شافعی، احمد، ابو ثور اور اکثر اہل علم۔ اور حدیث ابن عباس، وہ دم والی جو حدیث ہے، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا، بہترین اگر چیز جس پر تم اجرت لیتے ہو تو وہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ نص ہے، صریح ہے، جس سے اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس پہ احتجاج مخالفین نے لیا کہ اجرت نہیں لی جا سکتی، تو اس کو قیاس کیا ہے نماز پہ، روزے پہ، تو یہ فاسد ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں یہ حدیث اور یہ نص آ جائے تو پھر قیاس جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ جب نص اور حدیث یا قرآن کی آیت موجود ہے کسی مسئلے میں، پھر قیاس نہیں ہوگا۔ اور آیت کا جواب یہ کہ اس سے مراد جو ہے بنو اسرائیل ہے۔ ایک تو یہ جواب ہے کہ اس سے مخاطب جو ہیں بنی اسرائیل ہے، امت محمدیہ نہیں، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم پہ نہیں بلکہ اس میں جو ہے وہ تحریف کرتے تھے
اور اس پہ انہیں ملامت کی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے یا حدیث کی تعلیم دے رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تو اس کے پاس تو کوئی اور کام نہیں ہے، تو وہ تو یہی اس کا حرفت ہے، اور امام نے اگر اسے معین کیا ہے دین کو قائم کرنے کے لیے تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ جو ہے اس کا کوئی وظیفہ مقرر کریں۔ جیسے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت ملی تو ان کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو انہوں نے کپڑے لیے اور بازار جا کے بیچنے شروع کر دیے، تو انہیں کہا گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ خلافت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پھر خلافت کو کیسے ٹائم دیں گے؟ تو کہا کہ میں اپنے بچوں پہ کیسے خرچ کروں گا؟ تو پھر جو ہے ان کے لیے وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا گیا۔ اور باقی رہا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اس میں انبیاء ہے، انبیاء کے اوپر واجب ہے اس دین کو پہنچانا۔ تو انبیاء جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے کیونکہ نبوت کو پہنچانا فرض اور واجب ہے، لیکن جو وہ لوگ دوسرے لوگ جو ہیں جو رسول نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، وہ اپنے اوپر اگر واجب کرتے ہیں، تبلیغ کے لیے مقرر کرتے ہیں یا تعلیم کے لیے، تو اپنی چیزیں دوسری چھوڑتے ہیں، تو ان کے وقت کے لیے، ان کے حاجات کو پورا کرنے کے لیے وظیفہ جو ہے دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ نے بھی جو ہے یہ ذکر کیا ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ اگر بندے کے پاس کوئی مہنہ ہو، کوئی اور ذریعہ ہو، اسباب ہوں تکسب کے، کمائی کے، تو وہ رسولوں کی ہی طرح جو ہے للہ اور فی اللہ بغیر کسی عوض کے جو ہے وہ دین کی دعوت کا کام کرے، دین کا علم سکھائے۔ لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ اپنی حاجت کے مطابق جو ہے حاجت تک وہ لے سکتا ہے۔ تو بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ نہ لیا جائے، بندہ کوشش کرے کہ جو ہے وہ ایسا ذرائع ہوں کہ جس سے اس کی تجارت چل سکے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کتاب الایمان کے اندر کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہمسایہ تھا، ایک دن تجارت کرتے اور رات کو ہمسائے سے وہ دین کی تعلیم سیکھتے، دوسرے دن ہمسایہ جاتا اور جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بازار میں کام کرتے اور رات کو ان سے تعلیم لیتے، اور پھر اس طرح باریاں مقرر کی تھیں، ایک دن تجارت ہوتی اور ایک دن علم سیکھا جاتا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی تعلیم دینا بغیر اجر کے، بغیر اجرت کے، سب سے افضل عمل ہے اللہ کے ہاں، اور بہت بڑا عمل ہے، اور علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، اور تمام انبیاء جو ہیں انہوں نے اجرت نہیں لی اور للہ کام کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اور فرمایا کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔ تو قرآن کی تعلیم پہ جو ہے اخذ لینا، اس لیے اس میں اختلاف ہوا۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ بندہ غنی ہے، مالی طور پہ مضبوط ہے، پھر کیا وہ اجرت لے سکتا ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو بعض نے کہا کہ اس کے لیے جائز نہیں، جس کے پاس مالی کفایت ہے اور پھر وہ قرآن کی تعلیم کے لیے اجرت لے یا دین کے لیے اجرت لے، اس کی تبلیغ کے لیے، تو اس کے لیے پھر یہ جائز نہیں جس کے پاس وسعت ہو مالی اور اس کے پاس کمی نہ ہو۔ صرف اس کے لیے ہے جو جس کا گزارا نہیں ہو رہا اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ تو یہ مختصر اس میں دلائل ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بندہ اگر تجارت کرے، کوئی اور کام کرے اور دین کو ذریعہ تکسب نہ بنائے تو یہ افضل ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، اور وہ خلافت کی بہت بڑا بوجھ اور ذمہ داری تھی، اس لیے ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ اسی طرح مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ صبح سے دوپہر تک پڑھنا، پھر اس کا مطالعہ کرنا بزی ہوتے ہیں، اس لیے وہ بھی جو ہے مجبور ہیں کہ انہیں جو ہے ان کا راتب مقرر کیا جائے، تنخواہ وغیرہ، تاکہ انہیں وقف کیا جائے اور اچھے طریقے سے وہ پڑھا سکیں۔ لیکن وہ ائمہ جو مساجد کے اندر امام مسجد ہیں، صبح سے ظہر تک ان کے پاس وقت ہے، تو انہیں چاہیے کہ سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اپنی تجارت کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں۔ آپ نے فرمایا ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ،
اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو علماء اگر تجارت کریں گے اور اگر ان کی خاص کر ایسے جن کے پاس وقت ہے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، تاکہ وہ علم بھی خرچ کریں اور مال بھی خرچ کریں، جیسا کہ صحیح جامع صغیر کے اندر روایت ہے کہ سب سے افضل وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، اور وہ اپنے علم کے مطابق مال خرچ کرتا ہے اور علم کے مطابق عمل کرتا ہے، یہ سب سے افضل درجہ ہے۔ دوسرا مقام اس بندے کا ہے جس کے پاس علم ہے مال نہیں ہے، تو وہ تمنا یہ کرتا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہو تو میں بھی اسے حلال رستے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو یہ اجر میں برابر ہے نیت کی وجہ سے۔ تو سب سے افضل آپ نے کس کو کہا؟ جس کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے۔ تو مال ایک مومن جو قوی ہے، المومن القوی احب الی اللہ، اللہ کے ہاں وہ زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔ تو مالی طور پہ بھی، اقتصادی طور پہ، اکنامک طور پہ جو ایک اہل علم اور ایک عالم جو ہے مضبوط ہو تو زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ محتاج ہو اور لوگ اس پہ خرچ کریں۔ تو ہر عالم کو چاہیے اگر استطاعت ہو اس میں تو ایسے وہ تجارت کا کام کرے جس میں اس کا وقت جو ہے وہ کم خرچ ہو اور اس کی اجرت کا معاملہ بھی حل ہو جائے۔ امام شیخ البانی رحمہ اللہ ساعتی تھے، گھڑیوں کا کام کرتے تھے، اجرت پوری کر لیتے ایک دن میں، دیکھتے اتنا کام کر لیا ہے کہ گزارا ہو جائے گا، اور پھر اپنی لائبریری میں چلے جاتے اور پھر ماشاءاللہ اتنا انہوں نے کام کیا۔ تو دین و دنیا دونوں لے کے چلنا، یہی ہمیں دین بتاتا ہے۔ اپنے آپ کو صرف وقف کر لینا کہ بس اگر نماز پڑھنی ہے وقت ہے بھی تو کوئی کام نہیں کرنا، یہ دین کی جو ہے روح نہیں ہے، بلکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں دین دنیا دونوں کو لے کے چلنا چاہیے، اور جس میں وسعت اور طاقت ہو اور اگر پیسے اس کے پاس ہیں تو وہ انویسٹ کر سکتا ہے اسے، تاکہ اسے جو ہے منتھلی ادھر سے بھی کچھ پیسے ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔